बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुस्तफ़ा कत्ल केस में कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्ज़म अरमगान का ताल्लुक डार्क वेब से जा निकला है और मार्शा शाहिद किस मारूफ बिजनेस टाइकॉन की बेटी हैं, जिसकी वजह से इस लड़की को पुलिस को कंप्लेन करने के बावजूद ना तो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई, ना इस लड़की को पकड़ा गया, ना तो इस लड़की को किसी ने पकड़ने की कोशिश की। हालांकि मुस्तफा की वालदा कंप्लेन कर चुकी थी, लेकिन चूंकि इसका एक बड़े घराने से ताल्लुक है, जिसकी वजह से पुलिस ने इस लड़की को शामिल तफ्तीश उस वक्त ना किया जब वो पाकिस्तान में मौजूद थी। आज की वीडियो में ये आपसे शेयर करूंगी कि कराची के कौन से मशहूर बिजनेस टाइकॉन हैं जिसके साथ इस लड़की का ताल्लुक निकला है। और अब एक और चीज भी सामने आ रही है कि मनशियात का एक मुकम्मल रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था। अरमगान और उसके बाप ने मिलकर ये कब से काम शुरू कर रखा था, और क्या पुलिस को नहीं पता था कि यहाँ पे एक मुकम्मल ड्रग रैकेट चलाया जा रहा है? बिल्कुल पुलिस के इल्म में थी सारी चीजें। क्या वाकई पुलिस को मंथलियां मिलती थी? और जब मुस्तफा के हवाले से पुलिस को कंप्लेन की गई तो इसीलिए पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पहले तो इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, ना इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, और अब पुलिस के हवाले से भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं। कंप्लेन जो अरमगान है उसके वालिद की तरफ से यही अदालत के अंदर की गई थी कि पुलिस ने उनके घर से करोड़ों रुपए उठाकर गायब कर दिए हैं। तो इस वक्त एक वीडियो सामने आई है और ये वीडियो है अरमगान की वालदा की। वो लड़की के बारे में क्या बताती हैं, मार्शा शाहिद के बारे में, कि इस लड़की का कब से ताल्लुक था और ये कौन से बड़े कराची के एक घराने से ताल्लुक रखती हैं। ये आप उन्हीं की जुबानी सुने। ये मार्शा शाहिद है, इसका मुस्तफा से 4 साल से रिलेशनशिप था। ये ऑन एंड ऑफ मुस्तफा को चीट करती थी। ये 24 अगस्त 24 में अमेरिका पढ़ने चली गई। 22 दिसंबर को वापस आई और आके जो है मुस्तफा के खोजने के साथ साथ ये मुस्तफा को चीट करती रही अरमगान के साथ, जिससे मुस्तफा बहुत गुस्सा था। उस मुस्तफा अरमगान से मिलना नहीं चाहता था। एनीवेज इसके और मुस्तफा की कई दफा बहुत बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, जिसपे इसने मुस्तफा को मरवाने की धमकी दी कि मैं तुम्हें मरवा के रहूंगी। हमने पुलिस में भी इसका नाम दिया था, लेकिन पुलिस इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं थी। बहरहाल 6 तारीख को भी ये वहां पहुंच मुस्तफा को वहां पे घेर कर बुलाया गया था। मुस्तफा का मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर रही हूँ, तस्वीर एक दिन पहले का, जब जो है अरमगान उसको मुस्तकिल कॉल किया जा रहा था बुलाने के लिए, लेकिन मुस्तफा नहीं गया। वहां पे इनकी जिस लड़की पे लड़ाई हुई वो मार्शा शाहिद ही थी, और इस लड़की को 9 तारीख को अरमगान ने मुस्तफा का बता दिया था कि मुस्तफा को मैंने मार दिया है। ये उस वक्त कराची में ही थी, और ये इसको हालांकि पुलिस ने जब बुलाया भी था इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके बाद इसको छुपा लिया गया और अमेरिका भेज दिया गया। ये मार्शा का अरमगान के साथ ही मुस्तफा को चीट कर रही थी, जिसपे मुस्तफा इससे बहुत गुस्सा था और अरमगान से भी बहुत गुस्सा था। जी जी बेटा, बिल्कुल चलाओ। मेरे पास इसकी जो तस्वीरें मेरे पास अगर दुनिया ने देख ली ना बेटा, तो इसका खानदान जो है ना वो खुद अपने हाथ से कब्र खोद के उसमें दफन हो जाएगा। आप ये बताएंगे कि किस लड़की किस खानदान से ताल्लुक रखती है? उसको बताइए, ये लिखना होना बहुत जरूरी है। इस लड़की का बाप जो है ना वो अकील डैडी का भतीजा है। इसी वजह से जो है इस लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जो ये बात शिराज बोल रहा है कि लड़की के ऊपर तनाजा हुआ, तो वो ये लड़की थी। इस लड़की को 9 जनवरी को इत्ला मिल गई थी कि मुस्तफा को मार दिया है। अरमगान ने कॉल करके बोल दिया था। उसके बाद ये जो है अमेरिका भाग गई है। जी, तो नाज़रीन, के मुस्तफा की वालदा की कुछ टॉक है जो मैंने आपसे शेयर की है। ये कराची के मशहूर बिजनेस टाइकन है अकील करीम डैडी, ये उनके भतीजे की बेटी हैं, और ये बहुत बड़ा नाम है कराची में जिस खानदान से मार्शा शाहिद का ताल्लुक है, और यही वो वजह बताई जाती है
کہ ماشا شاہد کے حوالے سے جیسے کہ مصطفیٰ کی والدہ یہ کلیم بھی کر رہی ہیں کہ انہوں نے ڈے ون پولیس کو یہ بتایا تھا کہ لڑکی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لڑکی پاکستان میں موجود ہے، اور نیو ایئر نائٹ پہ تمام جو جھگڑے والے واقعات ہیں وہ بھی پولیس کو بتائے گئے تھے، لیکن پولیس وہاں سوئی رہی اور اس لڑکی کو پھر موقع ملا اور یہ 12 جنوری کو ملک سے امریکہ چلی گئی۔ تو اس لڑکی کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ بتا رہی ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، اگر میں نے وہ شیئر کر دی تو پھر ان کا جو خاندان ہے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ آ گیا مصطفیٰ کی والدہ کا موقف مارشا شاہد کے حوالے سے، اور اس وقت کچھ واٹس ایپ چیٹ ہے وہ بھی میں تھمب نیل پہ شیئر کر دوں گی، جو کہ ارمغان اور مصطفیٰ کے درمیان ہوئی 5 جنوری کو، اور ارمغان مسلسل مصطفیٰ کو کالز بھی کرتا رہا اور بلانے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن شاید مصطفیٰ بھانپ گیا تھا کہ ارمغان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن 6 جنوری کو وہ کیوں چلا گیا اور اپنے دوست رافع کو بھی وہ کہہ کے گیا کہ وہ وہاں پہ آ جائے، لیکن وہ رافع گیا یا نہیں گیا یہ ابھی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی۔ ڈارک ویب کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سے پورا ایک سسٹم جو اتارا گیا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ڈارک ویب کے ساتھ بھی تانے بانے جڑتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا گولیاں ماری گئی تو اس وقت کیا یہ چیزیں ڈارک ویب پہ دکھائی گئی یا کیا معاملات ہیں، ان کو بھی چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک چیز تو اور بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو منشیات کا ریکٹ ہے یہ آج نہیں، یہ بڑے عرصے سے کئی سالوں سے چلا رہے ہیں۔ اب ارمغان چلا رہا تھا اور اس سے پہلے اس کا جو والد جو کہ عدالت کے اندر جا کے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جج کو بتائیں کہ میں آیا ہوں، میں امریکی شہری ہوں، اور اسی چیز کا دھونس جمانے کی انہوں نے عدالت میں بھی کوشش کی امریکی شہری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور اب اس وقت جو گاڑیاں ان کے گھر سے ملی ہیں اس کی کچھ تفصیلات پولیس بتا رہی ہے، 10 سے زائد یہ لگژری نمبر پلیٹس کی گاڑیاں ہیں کہ جو مصطفیٰ گاڑی استعمال کر رہا تھا وہ نان کسٹم پلیٹ گاڑی تھی اور اس کے اوپر بھی کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا، اوڈی گاڑی تھی۔ اب یہ کم عمر لڑکے ہیں لیکن یہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے تھے، اور جو ان کے زیر استعمال گاڑیاں تھی، جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھی، جو سکیم کال سینٹر چلایا جا رہا تھا، کیا ان کی فیملیز کو پتہ نہیں تھا؟ 100% مصطفیٰ اور ارمغان دونوں کی فیملیز کو پتا تھا کہ ہمارے لڑکے کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں میں یہ ملوث ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے نہ تو اپنے بچوں کو اس حوالے سے منع کیا اور نہ ہی مصطفیٰ کے خاندان نے شروع میں یہ چیزیں بتائی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب جب شہراز ملزم پکڑا گیا ہے جو کہ شریک جرم ہے تو اس کا بیان ایک اور نیا سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کیا بتاتا ہے۔ ارمغان پولیس کے سامنے مانا کہ اس نے قتل کیا، لیکن بعد میں وہ عدالت میں جا کے مکر گیا اور جس کی وجہ سے آج تک اس کا ریمانڈ دوبارہ نہیں مل سکا۔ کل یعنی پیر کے روز اب پولیس دوبارہ استدعا کرے گی کہ اس کا جسمانی ریمانڈ مل جائے، لیکن تاحال نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ہاتھ بہت مضبوط ہے، اس کا جو والد ہے، اس کا کامران قریشی، ان کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک حساس ادارے کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کے ہاتھ بتایا جا رہا ہے جی بڑے لمبے ہیں، اور انٹرنیشنل یہ ایک منشیات ڈرگ مافیا ہے، اور یہ بڑے عرصے سے اسکول، کالجز، پوش ایریاز میں ڈرگ کو فروخت کرتے ہیں، ڈرگ کو سپلائی کروائی جاتی ہے، اور بہت سے نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جن کی زندگیاں انہوں نے خراب کر رکھی ہیں۔ پولیس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ پولیس کے علم میں یہ چیزیں نہ ہوں کہ ایک ڈرگ ریکٹ ڈی ایچ اے کے پوش علاقے میں چلایا جا رہا ہے ایک بنگلے کے اندر، تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ 50 سے زائد باڈی گارڈ ہر وقت لے کے ارمغان گھومتا تھا، لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، بدماشی کرتا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، خائف تھے، تو پولیس کو پتہ نہیں تھا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پولیس ڈیفینیٹلی اس کے بدلے میں ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن یا کچھ نہ کچھ تو ان سے لیتی ہوگی، جس کی وجہ سے پولیس خاموش رہی، اور جب مصطفیٰ کی والدہ نے کمپلین کی تو اس وقت بھی پولیس نے اس کا کوئی نوٹس اس لیے نہ لیا کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ اب جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں اتنے زیادہ ابہام پائے جا رہے ہیں کہ وہ پروپر ایک ایف آئی آر جو ہونی چاہیے تھی مسنگ پرسن کی، نہ تو وہ سٹارٹنگ میں درج کی گئی، اور
اب قتل کی دفعات وغیرہ جو ہیں وہ ابھی فی الحال شامل نہیں کی گئی ہیں. تو ایک جو آرگنائزڈ کرائم ہو رہا ہوتا ہے پولیس کی ناک کے نیچے، تو اس کو بہت ویل آرگنائزڈ پولیس خود کرتی ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ یہ مال کھاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اور یہ جتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکی گئی ہیں ارمغان کے گھر سے، کیا پولیس کو نہیں پتا تھا کہ اس گھر کے اندر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور وہ ان گاڑیوں پہ ایک مکمل سکواڈ کے ساتھ ڈالے لے کے گھومتا تھا؟ اور اگر کراچی کی بات کی جائے تو وہاں پہ کلفٹن اور ڈی ایچ اے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اسی طرح سکواڈ لے کے اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈز لے کے لڑکے گھومتے نظر آتے ہیں. گارڈز کے پاس بھی سرے عام اسلحہ ہوتا ہے، ان لڑکوں کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وڈیرے اور بڑے بڑے جگیردار خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہاں پہ پولیس کو کچھ سمجھتے نہیں، اور اگر پولیس ان کے سامنے آ کے کوئی بات کرے تو ان کا منہ بند کرنا ان کو آتا ہے. پیسے کی فراوانی ہے، طاقت کا استعمال ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اس وقت کراچی کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو چوکیاں ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس ایریے میں کون کرمنل ہے، کیا کام کر رہا ہے، کون منشیات کا کام کر رہا ہے. اتنا بڑا ڈرگ ریکٹ چلایا جا رہا ہے، منشیات تعلیمی اداروں میں فروخت کی جا رہی ہے، پوش ایریاز کی جو ڈانس پارٹی ہیں، ڈرگ پارٹیز ہیں، ان کے اندر فروخت کی جا رہی ہے. تو پولیس کو پتہ نہیں ان چوکیوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کے ماہانہ پیسے لگے ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں، جس کے بدلے میں یہ سارے کام چلنے دیتے ہیں اور کسی کو پکڑتے تک نہیں ہیں. اور ارمغان بھی انہی میں سے ایک تھا کہ جو پولیس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے کر رہا تھا کہ پولیس کا منہ بند کیا ہوا تھا. دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ارمغان کو پکڑا گیا، اس نے پولیس کے سامنے کہا، مانا کہ میں نے ملیر کے علاقے میں ڈیڈ باڈی پھینک دی اور میں نے قتل کر دیا ہے. کیا پولیس جو علاقہ مجسٹریٹ ہے 164 کا بیان اس کے سامنے نہیں کروا سکتی تھی کہ پولیس کے پاس ایک ایویڈنس ہوتا؟ آج ان کو ریمانڈ میں مشکلات سامنے نہ آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے پاس ایک اور بھی ایج تھا کہ وہ 21H پاور کے تحت یہ ایک ایس ایس پی کے سامنے بیان ریکارڈ کروا سکتی تھی کہ جو لڑکا کہہ رہا ہے، یعنی جو ارمغان مان رہا تھا کہ میں نے مصطفیٰ کو مرڈر کر کے ملیر میں پھینکا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس تھا جو 21H پاور کے تحت یہ بیان ریکارڈ کر سکتے تھے، اور یہ ایکول ٹو 164 ہوتا ہے. اب اتنے زیادہ ابہام اس کیس میں ابھی تک موجود ہیں، اور اس میں ایک پولیس کی چال بھی نظر آتی جس کی وجہ سے 3 پولیس اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا ہے، جنہیں جا کے مصطفیٰ کی والدہ نے کمپلین کی، اور انہوں نے پراپر ان چیزوں کو نہ تو سنا اور نہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی. منشیات کیس جو ہے اس میں کئی دفعہ ارمغان گرفتار ہو چکا ہے، مصطفیٰ بھی منشیات سلسلے میں پکڑا گیا ہے. مصطفیٰ کی والدہ شروع میں کہتی رہی کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بالکل اینٹی نارکوٹکس والوں نے مصطفیٰ کو اریسٹ کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی ویڈ ڈرگ سپلائی پوش ایریاز میں کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، انہیں تمام ایکٹیویٹیز کا پتا تھا. اوڈی گاڑی رکھی ہوئی تھی بلیک کلر کی، اس کے ایک ویڈیو بھی اب سامنے آئی ہے جس میں مصطفیٰ کو آخری دفعہ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ان کے بچوں نے اتنی کم عمری میں رکھی ہوئی تھی، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، جو بھی معاملات تھے، کیا ماں باپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی؟ یقیناً ماں باپ کے علم میں ساری چیزیں تھی، اور جس کی وجہ سے آج یہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ ایک لڑکا جو گھر سے تو ٹھیک گیا لیکن بعد میں اس کی ہڈیاں تک بھی ماں باپ کو نہیں مل رہی. تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ نہیں کرتے، بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑا. وہ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں؟ مصطفیٰ پیسے گھر میں لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا. اب اس کی والدہ جو مرضی کہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا. مصطفیٰ کی والدہ کو تمام چیزیں پتا تھی. جو نیو ایئر نائٹ پارٹی تھی وہاں پہ جو کچھ ہوا، مصطفیٰ کی والدہ کو تمام چیزیں پتا تھی. لیکن اس کے باوجود 1 مہینہ مصطفیٰ کی والدہ کیوں خاموش رہیں؟ ان کے جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں، مانا کہ ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اور بہت ہی بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، ہم سب اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے گھر والے اتنے ہی اس میں شریک جرم مجھے تو نظر آتے ہیں جتنا یہ ارمغان ہے، کیونکہ ان کو سب پتا تھا کہ ان کا بیٹا کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ منشیات والا کام کر رہا ہے. اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا، کئی دفعہ ارمغان بھی پکڑا گیا. اس کے باوجود کہ یہ بڑے ارمغان کی جو فیملی ہے بہت طاقتور لوگ ہیں،
اور इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जो लोग इनके साथ मिलके ड्रग को सप्लाई करते हैं उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही वो वजह थी कि जिसका बेनिफिट ये मुस्तफा की फैमिली भी उठा रही थी। और फिर आप देखें कितना बड़ा सानिया हो गया कि इस वक्त जब मुस्तफा के हवाले से सोचा जाता है कि उसे किस तरीके से 3 घंटे लोहे के राड के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके जिस्म के ऊपर कट लगाए गए हैं बकायदा तशद्दुद का निशाना बनाते हुए, उसकी बॉडी पूरी नहीं मिली। यानी इतने ज्यादा मामलात इसमें उलझे हुए नजर आते हैं। जो इसका दोस्त शहराज है, शहराज भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए पकड़ा गया कि पहले पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया, और उसका भाई जो पकड़ा गया है वो इसके घर के 2 मुलाजमीन जिन्होंने डे 1 पुलिस को बताया था कि मुस्तफा यहाँ पे आया और 3 गोलियां चलाई गई, और उसके बाद हमने मैट से जाके ब्लड साफ किया और मुस्तफा की डेड बॉडी शेरों को खिला दी गई। और नजर तो ऐसा ही आता है कि वो शेरों को बॉडी खिलाकर और जो कुछ उसकी बाकियात बची उन्हें बाद में जाके आग लगा दी गई। इस वक्त जो कराची के मशहूर बिजनेस टाइकून हैं अकील करीम डेडी, ये बताए जा रहे हैं कि मार्शा शाहिद के ये चचा हैं, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ये मामला इस लड़की तक जाता हुआ नजर नहीं आता। लंबे हाथ हैं। पहले शाहरुख जतोई का केस आपके सामने है, इसके साथ साथ और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो माजी में हम देख चुके हैं कि नशे में अमीरजादे, बिगड़ी हुई औलादें इस तरह के काम करते हैं, तो इनके पीछे जो इनके माँ बाप हैं वो कैसे पैसा फेंकते हैं, और फिर वही काम होता है कि बस पैसा फेंकने के बाद मामलात रफा दफा कर दिए जाते हैं। एनीवे, अभी इस पे मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा मसला तो ये है कि एक तो डार्क वेब को चेक किया जा रहा है, जो इनके घर के अंदर से सारे सिस्टम उतारे गए हैं उनको चेक किया जा रहा है, और ये जो डिजिटल करेंसी का काम था ये भी एक FIA की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो FIA को कुछ पता नहीं। ये भी बड़ी हैरानगी वाली सारी बातें हैं। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, ना FIA को कुछ पता है ना पुलिस को कुछ पता है। सब आंखें बंद करके सोए हुए थे, या कि उनके मुंह में पैसे डाल के उन्हें सुलाया जा रहा था। ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।